تعریفات و کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام اور رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت۔ تو ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم رسمی طور پر موسمی طور پر سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ حج کا موسم آتا ہے، قربانی سے اول پہلے کے ایام آتے ہیں، بڑی شد و مد کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے یہ ہماری زبانوں پہ ہوتے ہیں، ہماری سماعتوں سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن جو اصل کمی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام بیان تو ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر اس میں ہمارے لیے عبرتیں کیا ہیں، پند و نصائح کیا ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو سیرت ابراہیم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کثرت کے ساتھ۔ اور پھر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں یہ بھی بیان فرما دیا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، وہ تمہارے لیے قدوہ اور اسوہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس سے روگردانی کرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، تو وہی ہوگا جو جس کا نفس بے وقوف ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف کر لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حالانکہ البتہ تحقیق ہم نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں مقام دیا، مرتبہ دیا، آخرت کے اندر بھی ان کا بہت بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن یہ رتبہ، یہ مرتبہ ملا کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، دین کی دعوت کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش اور کاوش ہے۔ نہ کسی خاندانی بنیاد پر ملا، نہ کسی اور بنیاد پر ملا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اپنے خلیل کو کئی بار آزمائش میں بھی ڈالا، کڑی آزمائش میں، وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ وفادار بھی ہیں، منیب بھی ہیں، اواہ بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، خلیل کا رتبہ پھر اللہ نے دے دیا۔ تو آج سیرت ابراہیم پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا مقصد اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے، کیونکہ اسوہ ان کو بنائیں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کی سیرت کے اندر جو عبرتیں، جو پند و نصائح ہمارے لیے موجود ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر تو ہم ہوئے ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروکار۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، کہنے کے دعوے دار تو بہت تھے۔ یہود کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں، حنیفا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے مسلم تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ابراہیمی کون ہے؟ اگلی آیت میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ ہیں، دین کے لیے محنتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو دین ابراہیم کے اوپر چلے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابراہیمی والذین آمنوا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل ایمان ہیں وہ ابراہیمی ہیں۔ کیوں؟ پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب نفی کی، یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام، ہیں کیا؟ حنیفا مسلمہ، یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار اور شرک کرنے والے نہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں، ابراہیمی کہیں، مسلم کہیں، آل السنہ کہیں، کچھ بھی کہیں، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، سوچ نمرود جیسی ہو، دعوی ابراہیمی کا، تو کوئی فائدہ ہے؟ ابراہیمی بننے کے دعوے دار کی سوچ نمرود والی نہیں، بلکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والی ہونی چاہیے۔ تو سیرت ابراہیم سے ہمیں ملتا کیا؟ آج کے خطبے میں جو سیرت ابراہیم ہے وہ تو مکمل بیان نہیں ہو سکتی، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے وہ شارٹ کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہم سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، اور رسمی اور موسمی طور پر سننے اور سنانے والے نہیں، اس کو اپنا لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو سیرت ابراہیم پڑھنے کے بعد، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنے سننے کے بعد ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ جو نمایاں خوبی اللہ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے اپنے خلیل کی، اور یہ خوبیاں ان کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی سورہ النساء کی آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوستی ہو جس کے ساتھ، جس کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ اللہ فرماتے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں ابراہیم کا تذکرہ کتاب میں کیجئے، انہو کان صدیقا نبیّا، میرے صدیق نبی تھے۔ کہیں اللہ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو سارے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح انعام دیتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں، کہ ابراہیم نمونہ ہے، قدوہ ہے، اسوہ ہے۔ کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 120 میں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا پوری امت ہے، اکیلا ابراہیم ہی پوری امت ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا، اللہ تعریف کر رہے ہیں ابراہیم قانت ہے، اللہ کے مطیع و فرما بردار نافرمان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بار بار صفات انعام اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرے، ان بنیادوں پر اللہ نے انہیں اتنے انعامات سے نوازا۔ تو ان صفات میں سے پہلی صفت جو نمایاں صفت ہے، جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ جیسا کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 195 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، چوتھے پارے کا ابتدائی آیات ہے، قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ سچ کہتے ہیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام جو یکسو کر عبادت کرنے والے تھے ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ کیا کرنا ہے؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ رتبہ بلند، یہ خلیلیت کا ملا کس بنیاد پر؟ کون سی صفت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے؟ کہ وہ شرک کرنے والے نہیں ہیں، وہ بتوں کو توڑنے والے۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کے اندر، سورہ مریم کے اندر، دیگر کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تذکرے فرمائے، ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے قائل، بلکہ سختی کے ساتھ جان تک کا اپنے گھر سے بھی نکالے گئے۔ کس کے لیے؟ عبادت صرف ایک الہ کی ہوگی۔ باپ نے دھمکایا، ڈرایا، گھر سے نکالا، وطن سے نکالے گئے، آگ کے اندر ڈالے گئے، اپنے بیوی بچوں کو بیابان علاقے میں چھوڑ کے آ گئے، وجہ کون سی بنی؟ عبادت کے لائق ہستی صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ کھٹن سے کھٹن، مشکل سے مشکل مراحل آئے، اللہ کی توحید سے نہیں پھرے، شرک کا راستہ اختیار نہیں کیا،
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 120 میں، یہاں پر فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 33 کی آیت، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، دعا بھی کیا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے یہ کہ وہ بتوں کے پجاری بن جائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو توحید پر قائم رکھ۔ اب جتنے بھی مشکل مراحل آئے ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے کس پر؟ توحید پر، شرک نہیں کیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم محمدی ہیں، ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، پڑھیے سیرت ابراہیم میں نمایاں چیز جو آپ کو، اولین چیز جو آپ کو نقطہ اور پوائنٹ ملے گا وہ یہ ملے گا، شرک سے بیزار ہیں، شرک کے مخالف ہیں، شرک کے خلاف دن رات کوششیں کرنے والے ہیں، اور خود تو شرک کا شائبہ تک نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مشکل سے مشکل حالات ہوں یا سہل سے سہل حالات ہوں، شرک کا سوچنا بھی نہیں۔ تو ہماری اکثریت کس طرف ہے؟ دمالے ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، سجدے لوگوں کے سامنے کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، بیماریوں کے بچنے کے لیے چھلے پہنے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، گلے میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، اور مشکل کشائی کے لیے اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک کالی ٹھوٹی کو، ہنڈیا کو جو ہے چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور سمجھ بیٹھتے ہیں فیروزہ ہمیں بیماری سے بچائے گا، یہ چھلا، یہ منکا، یہ کڑا، یہ دھاگا، یہ تعویذ جو ہے ہماری آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ بھول گئے ابراہیمی وہ ہیں جنہوں نے ہر مشکل میں اگر پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہی یہی ہے، عبادت اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتی کسی کی، عبادت میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے دعا اور پکار، دعا اور پکار، مناجات جو ہے گڑ گڑانا کسی کے سامنے، وہ کون سی ہستی اس کے لائق ہے؟ الا اللہ، اللہ کی ہستی۔ تو اگر ہمارے اندر توحید نہیں آئے گی، شرک سے بیزار نہیں ہوں گے، تو ہم ابراہیمی نہیں بن سکتے، ہماری وہی حالت ہوگی، نام ابراہیمی، دعویٰ نمرود اور سوچ نمرودی۔ اور آپ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہر وقت اس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو توحید کا نام لینے والے ہیں، توحید کی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن یہاں سے ان کے امتحان شروع ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر شرک کر لیتے ہیں، پھر کوئی بتاتا ہے نا فلانا بابا بہت پہنچا ہوا ہے، جاؤ، وہ کہتا ہے کالا بکرا یہ ذبح کرو، یہ کرو، وہ کرو، فلان کچھ ہو جائے گا، پھر وہ بابوں کے پاس دوڑتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، مشکل مسائل مراحل میں وہ شرک کر بیٹھتے ہیں، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ مجبوری ہے، کیا کریں، مصیبت آئی ہے۔ تو مصیبت ٹالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو اصل ابراہیمی تو وہ ہے جو عام حالات میں صرف توحید والا نہ ہو، جو مشکل حالات میں بھی توحید پر ڈٹ جانے والا، جم جانے والا، مرتا ہے تو مر جائے، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ کی توحید میں ذرا سا بھی خلل آنے نہیں دیتا، وہ ابراہیمی۔ یہ کون سا ابراہیمی ہے جو عام حالات میں توحید والا ہے، دین والا ہے، اللہ والا ہے، مشکل مراحل میں وہ جدھر لے کے کوئی جائے ادھر ہی جانے والا ہے، شیطان کے رستے پہ جانے والا ہے؟ نہ۔ تو اس لیے سیرت ابراہیم سے ہمیں پہلی جو صفت ملتی ہے، نمایاں جو خوبی ملتی ہے، جو ہم نے اپنانی ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کو اپنا لینا ہے اور شرک کو، بالکل شرک کو چھوڑ دینا ہے، شرک نہیں کرنا، یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، اللہ کے شکر گزار ابراہیم علیہ السلام۔ آپ قرآن مجید میں سیرت ابراہیم کو پڑھیں گے، آپ کو یہ نمایاں خوبی ملے گی، جو ہمارے اپنانے والی باتیں میں وہ بیان کرتا ہوں۔ ہم تو ہوتے ہیں نا قصہ کے طور پہ سیرت ابراہیم سنتے ہیں، یہ واقعہ ہوا، وہاں سے گئے، نمرود کے پاس گئے، اللہ نے وہ واقعے بھی ہماری عبرت کے لیے بیان کیے، ہم اس سے سبق نہیں لیتے۔ تو میں آج صرف سبق والی بات کرتا ہوں جو ہم نے اپنانا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے اپنانی ہے، توحید کے بعد، شرک سے بیزار ہونے کے بعد اللہ کا شکر گزار بن جائے، سیرت ابراہیم ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اب دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ نے اولاد دی بڑھاپے میں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں،
اللہ کو بھولے نہیں. آج اللہ کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں تو ہم خوشی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں اللہ کی بغاوت ہے, جس میں اللہ کی نافرمانی. خوشی کا موقع ہے جی, بار بار خوشی تو نہیں آتی, اور خوشی کے موقع میں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کا فرما بردار بننا چاہیے. بار بار خوشی آئے گی, اور جب ایسے کہتے ہیں نا کہ بار بار خوشی نہیں آتی, جو مرضی ہے کرتے جاؤ, اللہ کو بھول جاؤ آج, پھر واقعی بار بار خوشی نہیں آتی, پھر پریشانیاں ہی آتی. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے تو کہتے کیا ہے؟ الحمدللہ, تمام تر تعریفات اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دی. اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسپیشل بھی بیان فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. میرا ابراہیم میری نعمتوں کا شکر گزار ہے. شاکرا لانعمہ, نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے ابراہیم. تو دوسری صفت اللہ نے کون سی جو سیرت ابراہیم سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کیسے ہوگا؟ اطاعت اور فرما برداری کر کے, توحید کو اپنا کے, دین کو اپنا کے. اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والا زبان سے من کو پہ من کا پھینکے, سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھ لے, عملی شکر نہیں ہے تو زبانی شکر کا کوئی فائدہ. شکر زبانی بھی ہوتا ہے, عملی بھی ہوتا ہے. زبانی چلو ہم کہہ دیتے ہیں شکر الحمدللہ, اور منکے پہ منکا مار کے سبحان اللہ الحمدللہ, لیکن عملی طور پر ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بلکہ باغی بن جاتے. ابراہیم علیہ السلام تو اتنے شاکر ہیں کہ اپنے ساتھ کسی نہ شکرے کو پسند ہی نہیں کرتے, کسی نہ شکرے کو اپنے ساتھ رکھنا پسند فرماتے نہیں. ان کے قوم میں, ان کے قبیلے میں, ان کے خاندان کے اندر ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کا نہ شکر ہے. ایک لمبی حدیث ہے, وہ حدیث پوری تو آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا, وقت نہیں ہے. وہ آپ اگر پڑھنا چاہیں جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر ہے 3364. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. 3364 لمبی حدیث ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو غیر ذی زر یعنی مکہ کے اندر چھوڑ کے جانا جہاں کوئی کھیتی زراعت نہیں تھی, اور پھر ایک تھیلا صرف کھجوروں مشکیزہ پانی کا تھا اور تھوڑا سا کھانا تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا. سیدہ ہاجرہ اوپر نیچے صفا مروہ پہ جو ہے چکر کاٹ رہی ہیں, زمزم کا چشمہ اللہ نے نعمت کے طور پہ دے دیا. تو بہرحال یہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر یہ تذکرہ ہوتا ہے. تو وہاں آگے جا کے تذکرہ یہ ہوتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ وفات پا گئی, ان کی شادی بھی ہو گئی, جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے. ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آئے. کتنے شکر گزار ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور شکر کو کتنا نہ شکری کو کتنا ناپسند کرتے. ذرا یہ پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہے سیرت ابراہیمہ میں کیا کہتے ہیں. گھر میں آئے, بہو گھر میں تھی, کہا اسماعیل کہاں ہیں. انہوں نے پہچانا نہیں یہ کون ہے نا, پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی. کہا اسماعیل کہاں ہیں. کہا وہ ہمارے لیے کچھ لینے کے لیے شکار وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر پوچھ لیا تمہارا یہ معیشت کیسی ہے, تمہاری زندگی کا نظام کیسا چل رہا ہے. آج کی ہماری مائیں بہنیں سے بھی پوچھ لو, سب کچھ ہونے کے باوجود کہتی ہیں کچھ بھی نہیں, بڑے حالات تنگ ہیں, بڑی پریشان ہوں, یہ ہے وہ ہے. کبھی زبان پہ شکر کا کلمہ, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہے. نہ شکری نہ شکری, عورت کی فطرت ہی ایسی. تو اس عورت نے بھی کہہ دیا, اس خاتون نے, ان کی بہو نے, کہ ہم مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم جوہد میں زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کو مزہ نہیں ہے, بڑی تکلیف ہے, کھانے کے لیے کوئی اتنا خاص نہیں ہے, تکلیف کے اندر جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. کہا اچھا میں چلتا ہوں, جب اسماعیل آئے ان کو میرا سلام کہنا, اور سلام کہنے کے بعد کہنا غیر عتبۃ بابک, اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر, اپنے گھر کی چوکھٹ, غیر عتبۃ بابک, اپنے دروازے کی جو چوکھٹ ہے اسے تبدیل کر. اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے اور محسوس ہوا کوئی آیا ہے. کہا کوئی آیا تھا. کہا ہاں ایسے ایک بزرگ آئے تھے, ایسی ایسی صفات والے تھے. کہا کچھ کہہ کے گئے. کہا ہاں آپ کو سلام کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر. کہا وہ گھر کی چوکھٹ تو ہی ہے. طلاق دے دی, دوسری شادی کر لی. کچھ عرصہ گزرا, پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. پھر آگے بہو تھی دوسری والی.
اس سے پوچھا، اس نے کہا الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، سب کچھ ہے، اللہ ہمیں گوشت بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا جب اسماعیل آئے سلام دینے کے بعد کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ انہوں نے پیغام پوچھا تو کہا اس چوکھٹ سے مراد تو ہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اختصاراً یہ جو پوائنٹ آپ کے سامنے حدیث کا ایک ٹکڑا رکھا ہے کہ اس میں اپنی اس بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا انہوں نے ناپسند کیا، طلاق کا حکم دیا، جو رب کی نہ شکری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے شاکر ہوں گے، نہ شکرے کو پسند، خود کتنے شاکر ہوں گے، خود کتنے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ کہا شاکرا لانعمہ، گھر سے نکالے گئے، وطن سے نکالے گئے، بیوی بچوں کی جدائی بھی آئی، ہجرت پر ہجرت کا حکم بھی ہوا، حتیٰ کہ بیٹے کو ذبح کرنے تک کا حکم ہوا، اولاد بھی ملی تو بڑھاپے کی عمر میں ملی، لیکن پھر بھی ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں شاکر لانعمہ، میرا ابراہیم تو نعمتوں کا شکر گزار ہی شکر گزار۔ تو آج اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، شکریہ پتہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے ہیں، سیدہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاؤں جو ہیں سوج گئے ہیں، پنڈلیاں آپ کی سوج گئی ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو اتنا بلند رتبہ دیا ہوا، اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ اتنا لمبی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار تو ہوتا ہی جو رب کی در پہ جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جو کہ نماز میں 5 ٹائم کی نہیں پڑھتا، رب کے سامنے جھکتا نہیں، میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا، بڑا شکر ہے، کیوں؟ میں زبان سے کہہ دیتا ہوں شکر ہے شکر ہے۔ تو ایسا شکر نہیں، شکر ایک ہے زبان نہیں، آپ اللہ کی تعریف کریں، منعم کے انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنا اور پھر ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ شکر ہوتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عمل کرو شکریہ کے طور پر، تو اعمال صالحہ کریں گے تو شکر گزار بنیں گے، باغی بنیں گے تو کوئی شکریہ نہیں۔ تو اس لیے دوسری صفت آپ نے اپنانی ہے توحید کی، شرک سے بیداری کی، اور ناشکری سے بچ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور شکر گزاری کیسے کرنی ہے؟ اعمال صالحہ کر کے۔ تیسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی جو بیان فرمائی، جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی سب سے بڑھ کے مہمان نواز، حد درجہ مہمان نواز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کی ایک جھلک سورہ ہود کے اندر بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بشارتیں لے کر آئے۔ قالوا سلاما، توجہ فرمائے ذرا اللہ کا انداز بیان کرنے کا اس وقت۔ فرشتوں نے آ کے کہا سلام ہو آپ پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قالوا سلاما قال سلام، انہوں نے بھی کہا سلام، جواب دیا سلام کا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ان کے پاس ابھی ٹھہرے نہیں، پہلے جا کے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بچھڑا بھون کر ان کے سامنے لے آیا۔ جان پہچان نہیں، عطا پتہ نہیں کون ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، کھانا نہیں کھا رہے، تو برا جانا، خوف محسوس کیا۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرنا، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اب فرشتے انسانی شکل اختیار کر کے آتے، اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے، انسانی شکل میں اختیار کر کے آئے۔ جیسا کہ حدیث جبریل ہے، نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی، ان کی شکل میں بھی فرشتہ آیا، حضرت جبریل آئے انسانی شکل کے اندر، جو حدیث جبریل سے مسلم کی حدیث معروف ہے۔ بہرحال انسانی شکل میں آتے ہیں، اب انہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، پھر بھی سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ تعارف نہیں پوچھا، اور کوئی بات نہیں پوچھی، مقصد نہیں پوچھا، آئے کیوں وہ؟ سب سے پہلے مہمان نوازی کے بارے میں سوچا کہ سب سے پہلے مہمان آئے ہیں، اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، بچھڑا بھون کر سامنے لے آ کے رکھ دیا۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے، مفاد ہو تو اچھا کھانا، اچھا پینا، سب کچھ، مفاد نہ ہو بٹھائے رکھتے ہیں، گھنٹے بعد کہتے ہیں بیٹھو نا، کچھ چائے شائے کا انتظام کریں۔
تو کیا بیٹھا رہا نا، پہلے کون سا باہر کھڑا تھا، اس وقت کہتے مہمان نوازی سے کتراتے اللہ کے رسول نے فرمایا 6018 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی جو ہے تکریم کرے، مہمان نوازی کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ بات معمولی نہیں ہے کہ مہمان نواز ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایسی نمایاں صفت ہے جو نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث تیسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی غار حرا میں، اس وقت وہ گھبرائے ہوئے جب گھر میں تشریف لے گئے، کہنے لگے زملونی، مجھے کمبل لوڑا دو۔ اس وقت سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر کچھ صفات ہیں جو نمایاں ہیں۔ ان میں ایک صفت کیا تھی؟ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 775 نمبر روایت ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی، شیخ البانی نے صحیح قرار دی ہے کہ اول من ضیف الضیف ابراہیم، سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی جس نے کی ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ انداز دیکھیں نا، جیسے ہی بندے آئے سب سے پہلے بچھڑا بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا انبیاء اگر اللہ وحی نہ بھی بھیجے، ایک تو ہے اللہ وحی کر کے بتا دیں یہ کام ایسے ہے، وہ تو پتا ہوتا ہے، اللہ وحی نہ بھی کرے کہتے از خود ما کان و ما یکون جانتے، جو ہو گیا جو ہوگا سب کچھ جانتے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے فرشتے انسانی شکل میں پتا، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ انہوں نے اس وقت بتایا انا ارسلنا الی قوم، آپ ڈریے مت، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں آپ کو بشارت دینی ہے بچے کی، آپ کو بیٹے کی بشارت، اور قوم لوط کے لیے عذاب کی صورت میں ہم آئے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاص خوبی تھی، کیا؟ حد درجہ مہمان نواز تھے۔ اور چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کو اگر قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، جو صفات اللہ نے بیان کی جو ہمیں اپنانی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 114 میں، ان ابراہیم لحلیم اوواہ، میرے ابراہیم حلیم ہے۔ حلیم منا بردبار، بردباری کیا ہوتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنی تعلیم دی ہے وہ انشاءاللہ پھر مکمل کسی خطبے میں بیان کروں گا عید کے بعد۔ تو بردبار، برداشت کرنے والے، حوصلے والے تھے، ایسا نہیں جذباتی ہو کے کوئی بھی نقصان کر دے، برداشت کرنے والے تھے، حوصلے والے تھے، حلیم الطبع تھے۔ ایک اور سے بیان کی اواہ، میرے ابراہیم اواہ تھے۔ اواہ کا مطلب کیا؟ بہت زیادہ دعا کرنے والا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، گڑ گڑانے والا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو حوصلہ رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے، کوئی مصیبت پریشانی آئے، کسی کا غلط رویہ آئے، کسی کا غلط ریئیکشن آئے، حوصلے سے کام لینا ہے، حلیم الطبع بننا ہے، جذباتی اور غصے والا نہیں بننا۔ اور اواہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا و پکار کرنے والا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو کیا کہتے ہیں؟ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ پہنچا دے گا جہاں جانا ہے، میرا اللہ ہی میرا مالک۔ اولاد نہیں ہوئی، کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے دے۔ مکہ میں آئے تو دعا کرے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا۔ ہر معاملے میں اللہ سے دعائیں کر رہے، جب بیت اللہ تعمیر کرے تب بھی کرے ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، یہ نیکی تو میں کر رہا ہوں لیکن تو قبول فرما لے۔ دعائیں کرنے والے، گڑ گڑانے والے اللہ کے سامنے، منیب رجوع کرنے والے، بار بار اللہ سے رجوع کرنے والے، کسی سے کوئی توکل نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے، ہر بات پہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک صفت ان کی اور بیان فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صافات کے آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں، فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، بے شک ابراہیم ایک سلیم، مطیع، فرما بردار دل لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا مانا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے کہا تابعدار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں۔ تو گویا آج کے خطبہ میں مختصراً
آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں سے چند اوصاف اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور انہیں عملی زندگی میں لانا ہے، تب جا کے ابراہیمی بنے گے، مقام بنے گا۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ یہ سبق ہے آج آپ کا، پہلی کون سی چیز ہے؟ کون سی؟ توحید، شرک سے بیزاری، دونوں ساتھ میں لانے۔ شرک نہیں کرنا، وہ ماں کا اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ بہت بڑے توحید والے تھے، یہ کہا وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک نہیں کرنا، توحید اپنانی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ شاکر لانعم، شکر گزار، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے اور عملی طور پہ شکر کرنا ہے، کسی اور کے در پہ نہیں جانا، اللہ کے در پہ آنا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ مہمان نواز۔ مہمان اگر مفاد والا ہو یا غیر مفاد والا ہو، دونوں کو برابر مہمان نوازی جو موقع کی مناسبت سے میسر آئے کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر اواہ، گڑ گڑانے والا، اللہ سے بار بار مانگے، جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پانچویں نمبر پر حلیم الطبع، کوئی مسئلہ ہو حوصلہ رکھے، برداشت کرے۔ اور چھٹے نمبر پر منیب، بار بار اللہ سے رجوع کریں۔ اور ساتویں نمبر پر دل ایسا ہو جس کے اندر اللہ کے احکامات پر تنگی نہیں بلکہ فرما برداری اور اطاعت کا مادہ ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔